اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال اور ایسے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور تین طرح کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اللہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنتوں کو زندہ کرے، اور تیسرا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا دوست، تو عام طور پر ایک تصور یہ جاتا ہے کہ شاید اللہ کا پیارا بندہ اور اللہ کا دوست وہی شخص ہوگا کہ جو کوئی بہت بڑی، جس کی ولایت کی شہرت ہو، بہت بڑے کوئی پیر صاحب ہوں، بہت بڑے کوئی عالم دین ہوں۔ بے شک ایسا ہی ہے، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اللہ جن سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، دنیا میں بھی ان میں سے کئی ایسے جن کی شہرت فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے محبوب بندے، دوست ایسے بھی ہیں کہ وہ بظاہر مشہور نہیں ہیں، وہ بظاہر کوئی ایسی ان کی ولایت مشہور نہیں ہے، بظاہر وہ پیر بھی نہیں ہے، بظاہر وہ کوئی بہت عالم بھی نہیں ہے، کوئی ایسا یعنی جسے کہیں کہ دینی طور پر کوئی ایسا بہت بڑا شرف ہو، یہ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندوں میں سے، پیارے بندوں میں سے، دوستوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، کمائی کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ بظاہر مارکیٹ میں ہے، وہ بظاہر اپنے کاروبار اور تجارت میں مگن ہے، لیکن وہ تجارت اس طرح کرتا ہے کہ اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، رب کے احکامات کے مطابق وہ تجارت کرتا ہے۔ اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ارشاد فرمایا، اللہ تعالی پیشہ کرنے والے مومن بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ جو آدمی تجارت کرتا ہے، پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، اپنی ہاتھ کی محنتوں سے کمائی کر کے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، اور بہترین کمائی اسے فرمائی گئی کہ وہ جو انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے، بہتر کھانا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا اور کھا لیا۔ ایک انسان کے اچھے اوصاف میں سے کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں بنتا، بلکہ خود محنت کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی وہ خود کھاتا ہے۔ عام طور پر کبھی کوئی کسی تاجر کو، کسی کمائی کرنے والے کو
شاید یہ نیک تصور نہیں کیا جاتا اتنا. کوئی بہت بڑا تاجر ہو، تجارت میں ہی مگن رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں سچے تاجر، دیانتدار تاجر، جسے امین تاجر کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے. ایسی تجارت کرنے والے یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. بظاہر کاروبار میں ہے وہ، لیکن رب انہیں کیا مرتبہ عطا فرمائے گا؟ بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنی تجارت کے اندر دیانتداری سے کام لیں. اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا نصاب نہیں ہے. رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر ہوا آپ کے سامنے، صحابہ نے دیکھا وہ بڑی جلدی کر رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بہت پھرتیاں مچانا، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کاش یہ اتنی جلدیاں اس کی دین کے کام میں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے یہ جلدی مچاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ رزق مجھے مل جائے. یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، یہ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کماتا ہے. تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے. اور اگر کوئی شخص اس لیے کماتا ہے کہ وہ فخر کرے گا لوگوں پر، دوسروں کو حقیر جانے گا، خود فخر تکبر اترائے گا، طرح طرح سے فخر کرے، تو یہ فی سبیل الشیطان، یہ شیطان کے راستے میں. کمائی کرنے میں بھی آدمی اللہ کے راستے پر چل سکتا ہے. اور جو شخص کمائی کرتا ہوا، تجارت روزگار اختیار کیا ہوا، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے اپنا کوئی پیشہ ہو، کاروبار ہو یا ملازمت ہو، کوئی بھی ذریعہ آمدنی اس نے اپنا اختیار کیا ہوا ہے، اور ہو وہ حلال کام حلال کرتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. انبیاء کرام علیہم السلام نے طرح طرح کے پیشے اختیار کیے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی، آپ اعلان نبوت سے پہلے آپ تجارتی قافلے کے ساتھ بھی آپ گئے اور تجارت فرمایا کرتے تھے. اور آپ اس زمانے میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اپنا نبی ہونے کا اعلان فرمایا، وہ کفار مکہ جو آپ کے اس اعلان پر تو انکار کرنے لگے، یعنی مسلمان نہ ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یاد کرتے تھے تو وہ صادق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے کہ یہ بات میں سچے ہیں، ان کو امانت پکڑائی جائے تو خیانت نہیں کرتے، امین ہیں، امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی تو شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ چھوڑ کر آئے اور حکم ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ان کو واپس لوٹا دو. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے، وہ بھی آپ کی صداقت اور آپ کی امانت داری اس کی گواہیاں دیتے ہیں. اپنوں کو چھوڑ کر امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے کہ آپ ہماری امانت کی حفاظت فرمانے والے. تو تاجر شخص بھی تجارت کرتا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے تاجروں کو، سچے تاجروں کو فرمایا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کئی تاجر جو ہیں وہ فاجر ہوں گے، فجار، برے تاجر. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تجارت کو حلال نہیں فرمایا، کاروبار کرنا حلال نہیں فرمایا؟ فرمایا بے شک فرمایا ہے، کاروبار کیجئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاجر تاجر وہ ہیں، برے تاجر وہ ہیں
جو اپنی تجارت میں جھوٹ کو داخل کر لیتے، جو اپنی تجارت میں دھوکے کو داخل کر لیتے۔ تو اگر ایک کاروباری شخص وہ بھی اگر اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ کاروبار کرے، جتنا کرنا ہے کرے، جتنا پیسہ کمانا ہے کمائے، دن بھی لگائے رات بھی لگائے، بس اللہ کے حقوق پورا کرتا رہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لے، اپنے مال پر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، ان مال کے حقوق پورے کر دیں۔ اس کا یہ کمانا بھی نیکی بن جائے گا، آگے خرچ کرنا بھی نیکی بن جائے گا جب اچھے ارادوں کے ساتھ یہ کام کرتا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رزق حلال کی تلاش میں رہنا، انسان حلال کمائی کی تلاش میں رہتا ہے اور کبھی کبھی پریشان بھی ہوتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پریشانی تو آتی ہے، ظاہر ہے جب کھانے پینے کے معاملات نہ ہو، کاروبار نہ ہو، نوکری کی تلاش میں ہو، پریشانی تو آتی ہے۔ لیکن اگر اس حالت میں بھی انسان شکر گزاری کے ساتھ جس کے حلال تلاش کرے، لیکن شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی ایسے کلمات نہ کہے جو رب کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، ایسا شخص جو رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے اور غمزدہ ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت اس پر بھی ارشاد فرمائی گئے، ارشاد فرمایا گناہوں میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جنہیں نہ نماز ختم کرتی ہے، نہ روزہ ختم کرتا ہے، نہ حج اور عمرے ان گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کی گئی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جو ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق حلال تلاش کرنے میں غمزدہ ہونا۔ اس میں آدمی غم میں آ گیا، غمگین ہو گیا۔ رزق حلال کی تلاش میں یہ غمگین ہوا جو دل پر ایک تکلیف، بوجھ، ذہنی پریشانی، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کتنا کریم ہے، اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ اور ایسے گناہ نہ روزے اس گناہ کو مٹاتے ہیں، نہ نمازیں مٹاتی ہیں، نہ حج مٹا رہا ہے، نہ عمرہ مٹا رہا ہے۔ یہ بظاہر اپنے گلی محلے میں رہتا ہوا، یعنی گویا کہ وہ نیکیاں کر جاتا ہے کہ وہ گناہ اپنے معاف کروا لیتا ہے، کہ جو بڑے بڑے وہ اعمال بجا لا کر بھی وہ گناہ معاف جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ تو غم آئے رزق حلال کی تلاش میں، آدمی صبر شکر کے ساتھ آگے بڑھے، اپنی منزل کی طرف بڑھے، لیکن شکوے شکایات زبان پر نہ لائے۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا انداز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، انسان جب ان حالات میں آ جائے تو پھر ایسا نہ ہو کسی کے سامنے پھر وہ مانگنے پھرنے شروع ہو جائے، جسے آج کل فقیرانہ پیشہ اختیار کر لینا، مانگنے والا، بھیک مانگنے والا بن جانا۔ بعض اعلانیہ بھیک مانگتے ہیں اور بعض اعلانیہ نہیں مانگتے، لیکن وہ بھی پیشہ تقریباً اسی طرح کا اختیار کیے ہوئے، کسی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اس سے بھیک مانگنے لگ جائے۔ یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے ہمیں ترغیب دی ہے، احکام ارشاد فرمائے، اوپر والا ہاتھ یہ بہتر ہے، کسی کو دینے والے بن جائیں، کسی سے مانگنے والے نہ بنیں، ہاتھ نہ پھیلائیں، ایسے نہ بنیں۔ اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے رہیں، رب تعالی ہمیں ایسی پوزیشن میں رکھے کہ ہم دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں۔ اور جو شریعت مطہرہ میں جس کو سوال کرنا حلال نہیں ہے، وہ شخص آدمی اگر کسی سے مانگتا ہے، قیامت کے دن یہ بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا، ان کے چہروں پر داغ ہوں گے، اور وہ داغ اس چیز کے کہ یہ دنیا کے اندر مانگتے تھے۔ آج جس کو دیکھو وہ مانگنے کا معاملہ پیشہ اختیار کیے ہوئے۔ اور یاد رکھیں جو شخص بغیر کسی شرعی مجبوری کے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، ایسے شخص کو دینے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہم دیتے ہیں، وہ لوگ عادی بن جاتے ہیں۔ برسوں سے کئی نظر آنے والا برسوں سے مانگ رہے ہیں، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کا اپنا ایک شغف ہی وہی بن جاتا ہے۔
لیکن لوگ پھر نکالتے ہیں تو انہیں کو دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگا کہ گھر میں تو ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، ایک ٹاٹ ہے جسے ہم بچھاتے ہیں، سوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے کر آؤ، پیالہ بھی اور ٹاٹ بھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ ایک صاحب نے عرض کی کہ 1 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ قیمت کون لگائے گا، کون خریدے گا؟ تو دوسرے نے جو ہے وہ کہا کہ میں 2 درہم کے بدلے میں یہ لے لیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں 2 درہم کے بدلے میں وہ دونوں چیزیں انہیں دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 درہم اس انصاری شخص کو دیے اور کہا کہ 1 درہم کا گھر کے اندر غلہ، کھانے پینے کے کوئی معاملات یہ چھوڑ دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کے پاس وہ کلہاڑی لے کر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالا، وہ لکڑی جو اس کلہاڑی کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے، اور اس کو کلہاڑی تیار کر کے دی اور ارشاد فرمایا میں تمہیں 15 دن تک اب یہاں مدینے میں نہ دیکھوں۔ مطلب کہ اب تم نکل جاؤ، جنگلات میں نکل جاؤ، کماؤ، مال لے کر آؤ۔ وہ شخص چلا گیا، وہ محنت کرتا رہا یہاں تک کہ پھر جب واپسی آیا 15 دنوں بعد تو اس آدمی کے پاس 10 درہم موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ کہا کہ میں نے اتنا کمایا۔ یہ درہم اس دور میں بہت اس کی ویلیو تھی، اہمیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے جو تم وہ مانگنے آئے تھے۔ مدنی کے ناظرین، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک لوگوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مومنین کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں سے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو، نیک کام کرو۔ اور مومنین سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ان میں پاک چیزوں سے کھاؤ۔ رسولوں کو، انبیاء کو بھی یہی حکم دیا اور مومنوں کو بھی یہی حکم دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے جس کے بال پریشان، بدن گرد آلود، یعنی بال منتشر ہیں، بدن پر مٹی ہے، ایسی اس کی حالت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، دعا کرتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام۔ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ اکبر، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی کھانے پینے
اور غذا، کپڑا جو پہننا، ان میں حلال کتنا ضروری ہے، ہر چیز میں ضروری ہے، حرام کی طرف تو ہاتھ بھی نہ بڑھائیں۔ لیکن اگر کپڑا حرام کا پہنا ہوا ہے، کھانے پینے کے معاملات حرام کے ہیں، تو دعائیں بھی آدمی مانگتا ہے وہ رد جاتی ہیں۔ طویل سفر کر کے جاتا ہے لیکن وہ سفر بھی رد جاتا ہے۔ اس لیے تو حاجیوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے ساتھ وہ اسباب، وہ پیسہ، سب کچھ وہ حلال ہو، حلال ہو۔ جو آدمی حلال سواری، حلال توشے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے لبیک وسعدیک، اسے کہا جاتا ہے تیری لبیک قبول ہے اور تیرے لیے خوشخبریاں ہیں، مبارکیں ہیں۔ اور جو شخص حرام کا ذریعہ اختیار کرتے ہوئے، حرام پیسہ، حرام مال یہ خرچ کرتا ہے اور پھر وہ حج کا تلبیہ پڑھتا ہے، عمرے کا تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو فرشتہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کوئی لبیک نہیں ہے، کوئی خوشخبری تیرے لیے سعادت والی بات نہیں۔ کیوں؟ فرشتہ کہتا ہے تیری سواری، تیرا کھانا پینا سارا حرام ہے، یہ تیرا حج تجھ پر ہی مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ یعنی آدمی کے پاس مال حرام کا ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی ثواب اس پر، بلکہ ثواب کی امید رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سخت احکام اس کے بیان ہوئے۔ جن کا لیا ہے، دھوکہ دیا ہے، رشوت لی ہے، چھینا ہے، غصب کیا ہے، چوری ہے، وہ انہی کی ملکیت میں انہیں واپس لوٹانا ہے۔ شریعت ہمیں یہی حکم دیتی۔ اور ان چیزوں کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، یا نیکی کے کام نہ کہیں اپنے اوپر خرچ کرنا، تو بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو بھی اس سے بچ نہیں پائے گا کہ میرے پاس پیسہ تھا میں نے خرچ کر لیا، نہیں، یہ واپسی کرے وہ پیسہ۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مستجاب الدعویٰ بننا چاہتا ہوں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ ارشاد فرمایا اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات آدمی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ارے میں فلاں جگہ جا کر دعا مانگوں گا، میں فلاں جگہ جا کر دعا مانگتا ہوں، فلاں کے مزار پر جاؤں، یا فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤں، یا مسجد میں جاؤں، محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگوں، نماز کے بعد دعا مانگوں، عمرہ کروں وہاں جا کر دعائیں مانگوں۔ بے شک یہ اسباب ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ کسی اللہ کے پیارے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، دعا مانگیں، ان سے دعا کروائیں۔ نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، رات کی گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا لے، رب اسے عطا فرما دے گا، اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ سے دعا مانگے، اس کا کھانا پینا خوراک پاکیزہ ہو، حلال ہو، اگرچہ تھوڑی، بظاہر آسائشیں نہیں ہیں، بظاہر سہولتیں نہیں ہیں، لیکن یہ بندہ رب کی بارگاہ میں بڑا محبوب بن جائے گا، بہت اللہ کی بارگاہ میں پیارا بندہ بن جائے گا۔ منچن کے ناظرین، یہ اللہ کا نظام ہے، رب تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب۔ جو غریب شخص ہے اس کے حق میں غربت ہی بہتر ہے، تبھی اللہ نے اسے غربت عطا فرمائی۔ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے اندر رزق جو ہے وہ پھیلا دیتا، ان میں رزق اتنا، یعنی سارے کے سارے امیر بن جاتے، تو لبغوا فی الارض، یہ زمین میں سرکشی پر اتر آتے،
یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اگر سارے ہی امیر ہوں، آپ ذرا سوچئے، سارے امیر ہوں، ہر آدمی کروڑ پتی، ہر آدمی بڑے بڑے بنگلوں والا، ہر آدمی کے پاس بڑے بڑے کاروبار، تو بتائیے ان کے کاروبار پہ کام کون کرے گا؟ وہاں ملازمت کون کرے گا؟ گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور کہاں سے آئے گا؟ ہر آدمی امیر ہے تو وہ کسی دوسرے کا ڈرائیور تھوڑی بنے گا، وہ محنت مزدوری تھوڑی کرے گا، گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ تو کئی اللہ کی یہ حکمتیں ہیں، نظام ہے جو چل رہا ہے۔ ہر آدمی جب امیر ہوتا تو ہر آدمی اپنے فخر میں ہوتا، تو زمین کے اندر فساد پھیل جاتا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی حکمتیں، کسی کو امیر بنایا لیکن وہ بھی آزمائش میں گئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ آ گیا میں سب کچھ ہوں، نہیں، اللہ کا عاجز بندہ بن کے رہے، اپنے مال سے دوسروں کو حقیر نہ جانے، اپنے مال کی وجہ سے فخر نہ کرے، اللہ کا عاجز بندہ رہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے جن کے پاس بڑے پیسے تھے، بڑا مال تھا، قارون کو دیکھ لیں، خزانوں سے چابیاں اتنی تھی کہ اونٹوں پر چابیاں رکھی جاتی، اتنے بڑے خزانے تھے، لیکن جب سرکش ہوا، وہ نافرمان ہوا، تو پھر عذاب میں مبتلا ہو گیا، اس کے مال کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرتے رہے۔ اور جو شخص غربت میں ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، لیکن اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس پہ شکر ادا کرے، پھر اس کے حلال تلاش کرتا رہے، بڑھتا رہے، ترقی کرتا رہے، لیکن رب کا عاجز بندہ وہ بھی بن کر رہے۔ غریب کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہ معاذ اللہ کسی کا مال چرائے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی طرح یہ چاہے کہ میں امیر بن جاؤں، نہیں، امیر بننا ہے تو وہ بھی ایک جائز طریقے کے مطابق، شریعت کے دائرہ کار کے مطابق۔ تو رب تعالیٰ نے کسی کو غریب بنا کر بھی آزمایا ہے، کسی کو امیر بنا کر بھی آزمایا۔ اگر کوئی شخص آج غریب ہے اور اس کے پاس مال آ جاتا ہے، اور آج غربت میں رہتے ہوئے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، لیکن جب مال آیا تو سب کو چھوڑ گیا، نافرمانیوں کی طرف چلا گیا، تو مجھے بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، وہ غربت اس کے حق میں بہتر تھی یا یہ امیری اس کے حق میں بہتر ہے؟ آپ میں سے ہر شخص کہے گا کہ جب وہ غریب تھا تو کئی گناہوں سے بچا ہوا، جب وہ امیر بنا تو وہ کئی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ کی حدوں کو توڑتا رہا۔ لوگ طرح طرح کی نافرمانیوں میں پڑتے ہیں، پیسہ آتا ہے نافرمانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پیسہ آتا ہے وہ ایسی پھر اپنی فیملی کا ایک سٹینڈرڈ بنانے کی طرف جاتے ہیں، معاذ اللہ نہ خواتین کے اندر وہ پردوں کی رعایت رہتی ہے، نہ مرد کچھ ان کو کہنے پہ تیار ہوتے ہیں۔ جب پیسہ نہیں تھا ایک عام زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب پیسہ آیا تو اپنی زندگی کا سٹائل تبدیل کرتے ہوئے کئی نافرمانیوں کی طرف چلے گئے۔ تو یہ پیسہ آنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا ان کے لیے۔ تو جو شخص امیر ہے وہ بھی رب کا شکر گزار بن کر رہے، رب نے یہ نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرے۔ آج ہر آدمی سوچے رب مال اسے دے رہا ہے، اپنی نعمتوں کا اضافہ فرما رہا ہے، وہ آدمی سوچے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا میرے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اس کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ مال اس کے لیے مفید نہیں بن رہا، یہ مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہت اچھا فرمایا ہے جو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ایک شخص 20,000 25,000 روپے کمانے والا، اگر وہ اس کی طرف نظر کرے گا کہ میرے سے ایسے نیچے ہیں جو 15,000 کما رہے ہیں، ایسے ہیں جو 12 10,000 کما رہے ہیں، 10,000 والا ان کو دیکھے کہ جو بے روزگاری کی طرف ہیں، تو یہ دل کا اطمینان ہو جائے گا، مدنی چینل کے ناظرین، دل کا سکون مل جائے گا۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔
بعض شکل و صورت میں اعلیٰ بن گئے، بعض مال میں اچھے ہو گئے، تو اب اس کی تمنا دوسرا یہ کرے کہ مال بھی مجھے مل جائے، شکل و صورت بھی میری سب سے اچھی بن جائے، تو پھر یہ تمنا ایسی ہے کہ یہ اس کو بے چین کرے گی۔ یہ نیچے والے کو دیکھ لے، حضور اسلام نے زندگی گزارنے کا احسن انداز بتا دیا۔ نیکی کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تو پھر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دو نمازیں پڑھنے والا اس کو نہ دیکھے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کہے کہ میں دو تو پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہی نہیں ہے، چلو میری دو ہی کافی ہیں۔ نہیں، وہ اس کو دیکھے جو 5 پڑھ رہا ہے، 5 والا اس کو دیکھے جو 5 پڑھنے کے بعد ایکسٹرا عبادت بھی کرتا ہے اور مزید عبادت کرتا ہے، تو پھر یہ نیکی کی طرف، اوپر کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ